أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 تک کا جو مضمون ہے، ترجمہ لفظی اور تفسیر، وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج سے آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر یہاں سے شروع ہوگی۔ یہ جس رکوع کا حصہ ہے اس رکوع کی کل چونکہ تلاوت ہو گئی ہے، لہٰذا ان آیات کی دوبارہ سے تلاوت کی ضرورت نہیں، سیدھا مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبیما کا مطلب ہوتا ہے پس بسبب۔ یہاں پہ در حقیقت جو پہلے مضمون چل رہا تھا وہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق باندھا، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب مقرر فرمائے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعض عہد و پیمان کیے کہ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، خدا کو قرضہ حسنہ دیں گے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور جو اس کے بعد انکار کر دے، اس عہد و پیمان کے بعد انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا شخص یقیناً سیدھی راہ سے پھر بھٹک گیا۔ یہاں پہ اسی عہد و پیمان کا ذکر کرتے ہوئے، اسی میثاق کا ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فبیما پس بسبب نقدیہم، نقدی کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ہم ان کا، پس بسبب ان کے توڑنے کے، میثاقہم ان کا عہد، لعننا ہم نے لعنت ڈالی، ہم ان پر، وجعلنا اور بنایا ہم نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب کہتے ہیں دلوں کو، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیہ سخت، یعنی کہ جب بنی اسرائیل نے خدا سے باندھا ہوا جو میثاق تھا اس کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر پڑی، اور اسی طریق پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کیا، اس کی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو سخت کر دیا تھا اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی، بلکہ ان کی ایسی حرکات کی وجہ سے نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مزید سخت کر دیا۔ اس کی وہی مثال ہے جب ایک انسان اگر زہر پی لے تو اس زہر پینے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا، مراد یہ ہوگی کہ اس نے زہر پیا، اس زہر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو موت دے دی گئی۔ یہی مضمون یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ در حقیقت یہ فیل کرنے والے بنی اسرائیل تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا، اس کے نتیجے میں ان پر لعنت بھی پڑی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کی بعض بدفعلیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، یحرفون وہ تحریف کرتے، تحریف کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہٹا دینا، آگے پیچھے کر دینا، حرف آگے پیچھے کرنے کو تحریف کہتے ہیں۔ فرمایا یحرفون الکلیمہ وہ تحریف کرتے، الکلیمہ لفظوں کی، الفاظ کی، عن موادعہ، موادی کا مطلب ہوتا ہے جگہیں، ہی ان کی، یعنی کہ وہ لفظوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے۔ پھر آگے فرمایا وَنَسُوا اور انہوں نے بھلا دیا، حظاً ایک حصہ، مما اس میں سے جو ذکروا بہ، ذکروا بہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی کہ یہود نے، بنی اسرائیل نے
بعض چیزوں میں تو تحریف کر دی اور بعض دوسری چیزوں کو سرے سے ہی بھلا دیا جس کی ان کو تاکید کی گئی تھی یا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے وَلَا تَزَالُوا اور تو نہیں رکے گا. یہاں پہ مراد ہے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چیز ہوتی رہے گی. فرمایا وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ اور تو نہیں رکے گا تَطَّلِعُ تجھے خبر ملے گی، یعنی کہ یہ چیز ہمیشہ ہوتی رہے گی اور اس بات کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہے گی. کس بات کی؟ عَلَىٰ خَائِنَةٍ خیانت کے متعلق، منہم ان سے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف سے خیانت کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ملتی رہی. الا قلیلا سوائے تھوڑے کے، منہم ان میں سے، یعنی کہ تھوڑے سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے ہوں گے جو خیانت نہیں کریں گے، ان کی اکثریت خیانت کرنے والی ہوگی. فرمایا فاعف عنہم، یہ فاعفو جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کا مطلب ہے کہ پس معافی کا سلوک کر ان سے، یعنی کہ درگزر کر. وصفح کا مطلب ہوتا ہے صرف نظر کرنا. واو اور پھر آگے لفظ ہے اسفح جس کا مطلب ہوتا ہے صرف نظر کر، فعل امر. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے یحب المحسنین، یحب وہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو. اس میں رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ احسان کرنے والے تھے، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگلی آیت پر چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے، قالو جنہوں نے کہا، انا یقیناً ہم، یہ لفظ انا جس کے آخر میں الف آیا ہے، اگر الف نہ ہوتا صرف الف نون ہوتا انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، لیکن جب نون کے آخر پر ایک الف بڑھا دی جائے اور یہ لفظ بن جائے انا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً ہم کا اضافہ ہو جائے گا. اور یہ در حقیقت دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے انا اور دوسرا ہے نا عربی زبان میں نون الف کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو انا یہ لفظ بنا جوڑ کے جب پڑھا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا انا یقیناً ہم ہیں نصارا عیسائی، اخذنا ہم نے پکڑا یا ہم نے لیا، میثاقہم ان سے میثاق. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے بھی میثاق لیا. فنسو پس نسو بھلا دیا انہوں نے، حظاً ایک حصہ، مما ذکروا بہ اس میں سے جو یا جس کے ذریعے سے ان کو تاکید کی گئی تھی یا جس بارے میں ان کو نصیحت کی گئی تھی. ہو بہو جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام عیسائیوں نے کیا. یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہودی اور عیسائی جو تھے یہ کوئی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، یہ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا مذہب یہودیت تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب تھا. چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو آپ کے ذریعے سے ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑی، اور یہاں پہ اس فرقے کا ذکر ہے کہ یہودی جو تھے وہ سب کے سب بشمول عیسائی جو تھے، یعنی یہودیت ہی کا ایک فرقہ جس کو نصرانی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو عہد تھا انہوں نے بھی اپنے عہد کو بھلا دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا پس اغرینا ہم نے، اغرینا کا مطلب ہوتا ہے، اغرینا کا مطلب ہوگا کہ ہم نے کر چھوڑا، ہم نے ڈال دیا، یا یہ کہ ہم نے کر چھوڑا. کیا کر چھوڑا یا کیا ڈال دیا وہ آگے آنے لگا. فرمایا فاغرینا پس ہم نے ڈال دیا، بینہم ان کے مابین. مابین کیا ڈالا؟ العداوت عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے. اب یہاں پہ اس آیت کے دو مفہوم بن سکتے ہیں
ایک تو یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کے مابین دشمنی اور بغض ڈال دیے قیامت کے دن تک کی. ایک تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی گئی اور بغض ڈال دیا گیا، جو کہ پچھلی آیت سے واضح ہو جاتی ہے بات. اور ایک یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ خود عیسائیوں کے جو مختلف فرقے ہیں ان میں آپس میں دشمنی اور بغض ڈال دیا گیا جو قیامت تک چلے گا. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. عیسائیوں کے جتنے فرقے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں. لہذا جو کیتھولک ہیں وہ پروٹیسٹنٹ فرقوں کے خلاف ہیں، جو پروٹیسٹنٹ فرقے ہیں وہ کیتھولکس کے خلاف ہیں. اسی طرح جتنے بھی ان کے ہاں فرقے پائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کوئی 1000 کے قریب فرقے ہیں. جتنے بھی بہرحال ان کے اب فرقے اب موجودہ شکل میں موجود ہیں، سب کے سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں. کوئی بھی ایک دوسرے کا حامی دکھائی نہیں دیتا. اور قرآن پاک کی یہ بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح سچی اور صادق ثابت ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَسَوْفَ اور ان قریب. سوفا کا جیسے میں نے مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کا ذکر کرتا ہے اور سوفا میں مراد ہوتی ہے کہ مستقبل میں ان قریب ایک بات ہونے والی ہے. وَسَوْفَ اور ان قریب يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ. يُنَبِّئُ وہ متنبع کرے گا، وہ بتا دے گا. ہم ان کو، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو متنبع کر دے گا. بما اس بارے میں جو کانو وہ تھے یسنعون کرتے، یا یہ کہ جو وہ بناتے تھے، یعنی جو باتیں وہ بناتے تھے، جس قسم کی حرکتیں وہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا انجام، ان لوگوں کو بد انجام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب ان لوگوں کو اللہ اس بات سے آگاہ کر دے گا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 16. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم، قد یقیناً، جاء وہ آیا، کم تمہارے پاس. سوال پیدا ہوتا تھا کہ کون آیا ہے اہل کتاب کے پاس؟ جواب دیا رسولنا، ہمارا رسول، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہاری طرف ہمارا یہ رسول آیا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا یبینو، یہ کھول کر بیان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرن ڈھیر ساری چیزیں، مما اس میں سے جو کنتم تم تھے، تخفونا چھپاتے، من الکتابی کتاب میں سے. بلفاظ دیگر اہل کتاب جو اپنی کتابوں میں سے چیزیں چھپاتے تھے، جو باتیں وہ قوم سے چھپایا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم پر ان باتوں کو ظاہر کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ باتیں بتا دیتا تھا. مثلا ایک مثال جو دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود کی اپنی کتابوں میں بعض پیشن گوئیاں تھیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلقہ تھیں. یہودی احباب جو تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ علامات، وہ پیشن گوئیاں عربوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. اور مدینے میں جو رہنے والے یہودی تھے، وہ مدینے کے رہنے والے جو بت پرست قبائل تھے، اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے، ان کو بڑی تحدی کے ساتھ بتایا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا کا ایک رسول آنے والا ہے اور اسی علاقے میں آنے والا ہے. یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں اس آنے والے رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام تک بیان کیا گیا تھا کہ نام محمد ہوگا، اس علاقے میں آئے گا اور یہ اس کی علامات ہوں گی. اور جس طرح پہ یہود کے ہاں یہ پیشن گوئیاں تھیں، عیسائیوں کے ہاں بھی پیشن گوئیاں تھیں. ان کے جو فرقے تھے ان میں بھی بعض پیشن گوئیاں چلتی آ رہی تھی. لہٰذا جب رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مدینے کے لوگوں کو ملا، جب ایک دفعہ حج کے موقع پہ، حج کا سیزن تھا، مدینے سے بھی لوگ حج کرنے آئے ہوئے تھے اور ابھی ہجرت نہیں تھی ہوئی، یہ ہجرت سے کوئی 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جو قبائل کے، شہروں کے، علاقوں کے جو لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں جا کے ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے. اسی طرح کرتے کرتے آپ مدینے والوں کے پاس پہنچے، مدینے کا جو وفد آیا ہوا تھا، اور ان میں سے بعض لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور جنہوں نے بیعت کی انہوں نے یہ بات خود اس بات کا اظہار کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول معلوم ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم سے یہودی کیا کرتے تھے، اور یہودی ہم پر قابض ہیں، ہمارے اوپر حکومت کارے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں اور یہودیوں پہ سبقت لے جائیں، ان سے آگے نکل جائیں. اور اس طرح پر جو مدینے کے لوگ تھے، عوام الناس، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے. اور جب مدینہ اسلام پہنچا اور اسلام کی تبلیغ عام ہونی شروع ہوئی، تو انہی یہودیوں نے جو پہلے یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں خدا کا رسول آئے گا، اور یہ اس کا نام ہوگا کہ محمد کے نام سے وہ پکارا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بنا پر انہوں نے بعض لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا بھی شروع کر دیا. لہٰذا جب وہی خدا کا رسول جس کی پیشن گوئیاں، جس کی بابت پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں تھیں، خدا کے رسولوں کی اوپر وحی میں یہ باتیں نازل ہوئی تھیں، جب وہ باتیں پوری ہوئیں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کی اپنی انا ان کے آڑے آ گئی، انکار کر دیا. اسی طرح پر جب قرآن پاک میں اس بات کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے غالباً سورہ بقرہ میں، کہ بعض دفعہ یہ یہودی جو تھے یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو جا کے اپنی کتابوں میں سے پیشن گوئیاں وغیرہ نہ بتایا کرو. یہودی علماء عام یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی گیدرنگ میں نہ بیٹھا کرو، ان کو نہ بتایا کرو کہ ہمارے ہاں آنے والے نبی کی یہ پیشن گوئی ہیں، کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے خلاف ان کو ڈگری مل جائے گی، کہ ان کو ایک جواز مل جائے گا، ان کو ایک حجت مل جائے گی تمہارے اوپر. گویا کہ وہ چھپاتے تھے ان چیزوں کو. پھر اسی طرح پر یہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائیوں سے مسلمان ہوئے، جب ان کی قبولیت اسلام کا واقعہ احادیث میں پڑھتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے ہیں، تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کو عیسائیت میں آنے والے نبی کی 3 جو ہیں وہ علامات بتائی گئی تھی. ایک علامت یہ تھی کہ وہ زکوٰۃ جو ہے، صدقہ جو ہے، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ نہیں لے گا. دوسرا یہ کہ وہ تحفہ لے لے گا، تحفہ قبول کر لے گا. تیسری علامت ان کے ہاں یہ بھی تھی کہ اس نبی کے دونوں شانوں کے درمیان، یعنی کندھے کے دونوں درمیان پیچھے کی طرف کمر پہ مہر نبوت ہوگی، یعنی کوئی ایسی علامت ہوگی جسمانی طور پہ جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ 3 باتیں جس شخص میں اکٹھی ہو جائیں گی وہ خدا کا رسول ہوگا. پھر یہ بھی علامت ان کے ہاں تھی کہ جو آنے والا نبی ہوگا اس کو گالیاں دی جائیں گی تو وہ آگے سے خاموش رہے گا، وہ جواب نہیں دے گا اور حوصلہ دکھائے گا. لہٰذا یہ 4 باتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کا مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد آپ ایمان لے. ایک دن آئے، آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ پیش کیا، اور وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، کہا کہ یہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا، خود نہیں استعمال کیا. دوسرے دن حضرت سلمان فارسی آئے اور آ کے دوبارہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں پیش کی اور فرمایا، عرض کیا کہ یہ تحفہ ہے، ہبہ ہے، تحفہ، ہدیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرما لیا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ اس طرح پہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پشت کی طرف کندھوں کے درمیان میں دیکھیں کہ آیا کچھ ہے نشانی کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، اور آپ نے جو اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی آپ نے وہ تھوڑی سی چادر سائڈ پہ کی تاکہ حضرت سلمان فارسی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک اس طرح سے کہہ لیں کہ گوشت کا ایک ٹکڑا سا تھا، گول بٹن کی طرح جو سرخی مائل تھا، اس پہ کچھ بال بھی تھے اور اس کے ارد گرد مسوں کی طرح تل تھے، اور کوئی آدھا یا 1 انچ تقریباً وہ سائز میں ہوگا. اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. تو
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی. اسی طرح پہ جو میں نے چوتھی علامت بتائی کہ یہ بھی علامت تھی کہ گالیاں سن کے وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے گا. لہٰذا ایک دن ایک یہودی آیا, اس نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے بہت ہی بری زبان استعمال کی, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا. یہ باتیں خود ان کی کتابوں میں موجود تھیں, کیا یہود اور کیا عیسائی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہی باتیں جو یہ پہلے ببانگے دوہل جن باتوں کا اعلان کیا کرتے تھے, اب ان باتوں کو ان لوگوں نے چھپانا شروع کر دیا. اسی طرح پر یہ بھی بات چھپاتے تھے کہ بعض جرائم کی سزا جو ان کی اپنی کتابوں میں تھی ان باتوں کو بھی چھپاتے تھے, اور چاہتے بھی یہ تھے کہ قرآن کی شریعت کے بجائے ان کی اپنی شریعت کے مطابق ان کے فیصلے جو ہوں, ان کے معاملات کے فیصلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں. تو وہ چیزیں بھی چھپاتے تھے. لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں جن کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یبین لکم, وہ کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے تمہارے لیے, کثیرا ڈھیر ساری باتیں, مما ان میں سے جو کنتم تخفونا تم چھپایا کرتے تھے, من الکتابی کتاب میں سے. کتاب سے مراد یہاں پہ ان کی جو مذہبی کتاب ہے یعنی تورات وغیرہ. پھر فرمایا وَيَعْفُو, اور وہ صرف نظر کرتا ہے, عن کثیر ڈھیر ساری باتوں سے. پھر فرمایا قد جاءکم, قد یقیناً جاءکم وہ آ گیا تمہارے پاس, من اللہ اللہ کی طرف سے, نورن جو نور ہے روشنی ہے, وکتاب مبین اور کتاب ہے مبین. مبین کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور آگے دوسروں کو بھی روشنی پہنچائے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہدی, وہ ہدایت دیتا ہے, بھی اس کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ یعنی اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے, من اس کو جو اتبع پیروی کرتا ہے, رضوانہ, رضوانہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی رضا کی. آگے فرمایا سبل السلام, سبل جو ہے یہ سبیل کی جمع ہے, سبیل کہتے ہیں راستے کو, سبل اس کی جمع یعنی راستوں. السلام سلام کہتے ہیں سلامتی. تو بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کریں سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے. پھر فرمایا وَيُخْرِجُهُمْ, اور وہ انہیں خارج کرتا ہے, نکالتا ہے, من الظلمات ظلمات میں سے, اندھیروں میں سے, الی النور, الی طرف النور روشنی. کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جن کا ذکر اوپر آ گیا, فرمایا اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لاتا ہے, بِإِذْنِهِ ہی اس کے اذن سے. وَيَهْدِيهِمْ اور وہ انہیں ہدایت دیتا ہے, اِلَى طرف صراط مستقیم, صراط مستقیم سے مراد ہوتی ہے سیدھا سیدھا راستہ, کہ وہ انہیں سیدھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب یہاں پہ مخصوص کر کے عیسائیوں کا وہ ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ شروع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد یقیناً, کفرا کفر کیا, انکار کر دیا, الذین ان لوگوں نے, قالو جنہوں نے کہا, ان اللہ یقیناً اللہ ہے, هو المسیح ابن مریم, کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. قل تو کہہ دے, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دیں, فمن پس کون ہے, یملکو جو اختیار رکھتا ہے, کہ جو مالک ہے, من اللہ, من اللہ کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے خدا کی طرف سے, لیکن یہاں پہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے, کہ پس کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں اختیار رکھتا ہے, شیئا کسی بھی بات کا, ان اگر, ارادہ وہ چاہے, یعنی کہ اگر اللہ چاہے, ان کے یہلکا وہ ہلاک کر دے, المسیح ابن مریم, کہ وہ مسیح ابن مریم کو, مسیح مریم کے بیٹے کو ہلاک کر دے,
وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، وَمَن اور جو فی الارضی زمین میں ہے، جمیعا سب کے ساتھ. مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر لے کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو تمام لوگ زمین پہ بستے ہیں اگر ان کو ہلاک کر دے، تو کون ہے جو خدا کے مقابلے پہ کسی قسم کی بھی کوئی طاقت رکھ سکتا ہے اور خدا کو یہ کرنے نہ دے؟ بعض دفعہ غیر احمدی احباب اس آیت کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ارادہ ان یہلکا، اگر خدا ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، لہذا پتہ چلا کہ ابھی خدا نے ارادہ نہیں کیا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ہلاک نہیں ہوئے، ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی. وہ یہ فکرہ پیش کر کے حیات مسیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسی آیت کے اگلے الفاظ اگر پڑھ لیں تو مضمون واضح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی تو فرماتا ہے وَأُمَّهُ اور اس کی ماں بھی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور وہ بھی جو زمین پر بستے ہیں. اگر اس آیت کی روح سے مسیح کی ابھی تک وفات نہیں ہوئی کیونکہ خدا نے ارادہ نہیں کیا، تو پھر اس آیت کی روح سے ابھی تک مسیح کی ماں کی بھی وفات نہیں ہوئی، اور اس آیت کی روح سے زمین کے اوپر جو سب لوگ بستے ہیں ان میں سے بھی کسی کی وفات نہیں ہوئی. حالانکہ یہ بات عقل کے بھی خلاف، قرآن کی دوسری آیات کے بھی خلاف، واقعات کے بھی خلاف ہے. پھر سوال بنتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں تفسیر صغیر میں کہ یہ آیت در حقیقت وفات مسیح کی ایک دلیل ہے، کیونکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ وغیرہ جو تھے ان لوگوں کی وفات ہو چکی ہے، ورنہ صرف یہ آیت ایک دعویٰ بلا دلیل کے بن جاتی ہے جس کا پھر کوئی معنی نہیں رہتا. جب آپ واقعات کی حقیقت کی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ آیت اپنی صداقت کا خود منہ بولتی ثبوت ہے. عیسیٰ علیہ السلام آج سے کوئی 2000 سال پہلے اس دنیا میں مبعوث ہوئے. آپ کی والدہ، آپ اور اس وقت 2000 سال پہلے دنیا کے چہرے پر بسنے والے جتنے بھی لوگ تھے جہاں بھی تھے سب کے سب وفات پا چکے ہیں. کوئی بھی پچھلے 2000 سال سے زندہ نہیں. یہی ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ 2000 سال پہلے جتنے لوگ تھے سب کی وفات ہو گئی ہے. کیا مسیح ابن مریم علیہ السلام، کیا خود مریم علیہ السلام، اور کیا اس زمانے کے بسنے والے دوسرے تمام لوگ. غیر احمدیوں کے نزدیک دلیل یہ بنے گی کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، نہ ہی حضرت مریم کی وفات ہوئی ہے، اور نہ ہی پچھلے 2000 سال سے اس زمانے میں جتنے لوگ تھے نہ ہی ان میں سے کسی کی وفات ہوئی ہے، سب کے سب زندہ. حالانکہ وہ خود یہ بات نہیں مانتے. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کی وفات ہو چکی ہے. وہ خود یہ مانتے ہیں کہ حضرت مریم کی بھی وفات ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جا کے پھنس جاتے ہیں. وہاں پہ ایکسیپشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، استثناء ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کھینچ تان کی کوشش تو کرتے ہیں بڑی، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ آیت در حقیقت حیات مسیح نہیں بلکہ وفات مسیح ثابت کرتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماواتی. ملک کہتے ہیں، ملک کا ایک مطلب ہوتا ہے طاقت، ملک کا ایک مطلب ہوتا ہے بادشاہت. لہذا جو بھی معنی کریں وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق چسپاں ہو جائیں گے. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما وما اور جو بینا درمیان ہے، ہما ان دونوں کے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل ہے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے علی پر کل شیء ہر چیز، اور اللہ ہر چیز پر ہے قدیر کامل اور دائمی طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت میں یہود اور نصارہ، جوز اور کرسچنز کا ایک اور دعویٰ جو ہے اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرمانے لگا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وقالت اور کہا، یہود نے، والنصارہ اور عیسائیوں نے.
کیا دعویٰ کیا ہے, کیا بات کی ہے, اس کا ذکر آ گیا. نحنو, ہم ہیں, ابناء اللہ, بیٹے اللہ تعالیٰ کے. جس طرح اوپر آیا تھا نا ابن کا لفظ, ابن کہتے ہیں بیٹے کو, ایک بیٹا. ابنا کہتے ہیں بیٹے کی جمع, یعنی ڈھیر سارے بیٹے. نانو, ہم ہیں, ابناء اللہ, اللہ کے بیٹے. وا, اور احباؤہ, اور اس کے محبوب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دو, فلیما, پس کیوں, یعذبکم, وہ تم کو عذاب دیتا ہے, بذنوبکم, تمہارے گناہوں کی وجہ سے. دلیل یوں بنتی ہے کہ عیسائی اور یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور ہم اس کے پیارے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ جواب سکھاتا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ اگر جو تم بات کر رہے ہو وہ سچی ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہو, تم خدا کے پیارے ہو, تو پھر وہ تمہیں عذاب میں کیوں ڈالتا ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ڈالا جانا ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ نہ تم خدا کے بیٹے ہو, نہ ہی تم اس کے پیارے ہو. فرمایا بل, بلکہ, انتم, تم ہو, بشر, انسان, کہ تم بشر ہو, ممن, ان میں سے جو, خلقا, اس نے پیدا کیا. یعنی تم بھی محض انسان ہی ہو, محض بشر ہو, ان لوگوں کی طرح, یا ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تم خدا کے کوئی بیٹے نہیں, اور پیارے تم اس لیے نہیں کیونکہ تمہیں عذاب دیا جاتا ہے. گویا کہ دونوں جو دلیلیں تھیں, جو دعوے تھے, ان کو توڑ دیا. ایک دعویٰ یہ تھا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں, تو اس کا رد یہاں پہ کر دیا کہ تم بیٹے کوئی نہیں, انتم بشر, تم انسان ہو, ممن خلقا, ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جن کو تخلیق کیا ہے. اور جو دوسرا ان کا دعویٰ تھا کہ وَأَحِبَّاؤُ, اور ہم اس کے پیارے ہیں, اس کی رد جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یوں پیش کر دی کہ فرمایا اگر تم اس کے پیارے ہو تو پھر تمہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزائیں کیوں دیتا ہے, عذاب میں کیوں مبتلا تمہیں کرتا ہے. فرمایا یغفر, وہ معاف کر دیتا ہے, لمن یشاء, لیمن, لی لام تعلیل ہے, مطلب ہوگا تاکہ یا لیے, لیمن, اس کے لیے, یشاء, جسے وہ چاہے, یعنی کہ اللہ بخش دیتا ہے جس کو چاہے, وَيُعَذِّبُ, اور وہ عذاب دیتا ہے, من یشاء, جس کو وہ چاہے. آگے فرمایا وَلِلَّهِ, اور اللہ کے لیے ہے, ملک السماواتی, آسمانوں کی بادشاہت, والارض, اور زمین کی, وما بینہما, وما, اور جو, بینہما, ان دونوں کے درمیان ہے, یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے وہ بھی اللہ کی بادشاہت میں داخل ہے. فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, وَإِلَيْهِ, اور اسی کی طرف, یعنی اللہ ہی کی طرف, المسیر, مسیر کہتے ہیں لوٹ کر جانا, خدا ہی کی طرف بہرحال لوٹ کر واپس جانا ہے. اب اس رکوع کی آخری آیت آ گئی, اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب, قد جاءکم, یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے, رسولنا, ہمارا رسول, یبینُ, وہ بیان کرتا ہے, لکم, تمہارے لیے, علی فترۃ من الرسل, علی فترۃ, فترت کا مطلب ہوتا ہے ایک عرصہ, یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. فترت سے عمومی طور پہ ایک وقفہ مراد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس خدا کا رسول آیا ہے جو ایک عرصے کے بعد تمہارے پاس آیا ہے, یعنی کہ ایک عرصے بعد خدا کا رسول آیا ہے, من الرسولی, خدا کے رسولوں میں سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے, ان تقولو, کہ تم یہ نہ کہہ پاؤ, ما جاءنا, ما نہیں, جاءنا, آیا ہمارے پاس, من بشیرن, بشیر میں سے کوئی, یعنی کوئی بشارت دینے والا, ولا نذیرن, اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب, رسولوں کے ایک لمبے انقطاع کے بعد تمہارے پاس یقیناً ہمارا وہ رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے اہم امور کھول کر بیان کر رہا ہے, مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشیر آیا اور نہ کوئی نذیر. یہاں پہ بشیر اور نذیر
خدا کے رسولوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، اور اسی الہام کی ایک اور جو قرأ ہے اس میں مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا دنیا میں ایک نبی آیا۔ گویا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی صفات اور انہی القاب سے یاد فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد خدا کے رسولوں میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں آخری رسول آئے ہیں، ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وقت دور آیا ہے، جو تقریباً کوئی بیچ میں ان دونوں نبیوں کے تقریباً کوئی 500 سال کے قریب کا عرصہ بنتا ہے، لگ بھگ 5 صدیوں کا۔ اور عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ 5 صدیوں کا عرصہ ہے جو اس فترت سے مراد ہے، اس وقفے سے مراد ہے۔ لیکن بعض مورخین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اس دنیا میں 4 انبیاء آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے درمیان میں یہ جو 5 صدیوں کا وقفہ تھا، اس میں خدا کے مختلف مقامات پر 4 اور انبیاء آئے ہیں۔ ایک کا نام خالد بن سلام بتایا جاتا ہے۔ خالد بن سلام عرب کے علاقے میں ہوئے، اور ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن سلام اللہ کا نبی تھا جس کی قوم نے اس کے پیغام کو پس پشت ڈال دیا۔ بہرحال جو بھی مضمون بنے اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ایک بہرحال لمبا عرصہ تھا بیچ میں، جس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بطور نبی اور بطور رسول کے شروع ہوا۔ بیچ میں دوسرے انبیاء کے یا رسولوں کے ایک گیپ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ فقد پس یقیناً جاءکم آ چکا تمہارے پاس بشیرن بشارت دینے والا و نذیر اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے علی کل شیء ہر چیز پر قدیر دائمی اور کامل قدرت رکھنے والا۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب اگلے رکوع کی میں پہلے تلاوت آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ترجمے اور جو اس کا مضمون ہے اس کی طرف پھر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔
قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الحمدللہ اس رکوع کی بھی تلاوت ختم ہوئی. اس رکوع کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں بیان فرماتا ہے وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اذکرو یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر کی، یعنی کہ جو تم پر ہوئی اس نعمت کو یاد کرو. وہ نعمت کیا ہے اس کو اب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اذ جب جعل اس نے بنایا، یعنی اللہ نے بنایا فیکم تمہارے درمیان انبیاء کہ جب خدا نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے وَجَعَلَكُمْ اور بنایا تم کو ملوکن بادشاہ. یہ ملک کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں یا ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور ملوک اسی کی جمع ہے. وَآتَاكُمْ اور آتاکم اس نے دیا تم کو مالن جو نہیں یؤتی دیا گیا احدن کسی کو من العالمین زمانے بھر میں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض باتیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بیان فرمائیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خدا کی اس نعمت کا واسطہ دے کر یاد کراتے ہیں کہ دیکھو ہوش کے ناخن لو، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنے فضل کیے، اپنی نعمتیں تم پر کی. اور یہ تین باتیں بلکہ یہاں پہ بیان کی. ایک بات تو یہ بیان کی کہ خدا نے تم میں اپنے انبیاء بھیجے ہیں، پھر یہ بات بیان کی کہ تم بادشاہ بھی بنائے گئے، اور پھر فرمایا کہ تم کو وہ کچھ دیا جو تم سے علاوہ دوسرے لوگوں کو نہیں دیا گیا اس زمانے بھر میں. اب یہ کہ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کر رہے ہیں، اور یہ باتیں وہ جس وقت ان سے کر رہے ہیں اس وقت ان کی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ مصر سے باہر آ چکی ہے، اور ابھی ان لوگوں کے پاس صرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہی خدا کے 2 نبی آئے، اور ابھی یہ لوگ بادشاہ بھی نہیں بنے. تو پھر یہ کس زمانے کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ماضی کا حوالہ دے کے بات کریں کہ اس زمانے کو یاد کرو جب تم پر خدا یہ پہلے فضل کر چکا ہے. لہٰذا اس سوال کے جواب میں حضرت سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں حقائق الفرقان میں سے. اسی آیت
کی تفسیر کرتے ہوئے حضور نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے. حضور بیان کرتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں، حوالہ حضرت خلیفہ اول کا نہیں بلکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تفسیر صغیر سے. اسی آیت کی تفسیر صغیر میں فٹ نوٹ جو دیا حضرت مسلم موعود نے، اس میں حضور ذکر کرتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل جب پہلے زمانے میں ہجرت کر کے مصر گئے تو رفتہ رفتہ وہاں انہوں نے اس قدر غلبہ حاصل کر لیا کہ مصر کے بادشاہ بن گئے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب پہلے یوسف علیہ السلام وہاں پہ غلام بنا کے لے جائے گئے، پھر یہ کہ وہاں پہ جب وہ آزاد ہوئے وہ وہاں کے وزیر بھی بن گئے، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر آپ کے جو بھائی تھے وہ لوگ وہاں پہ ہجرت کر کے آئے، اور اس طرح پر بنی اسرائیل وہاں پہ تعداد میں بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل وہاں پہ بادشاہ بھی بن گئے. یہ وہ بات ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضور آگے فرماتے ہیں چنانچہ بائبل میں بھی لکھا ہے. اب یہ بائبل کا حوالہ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں. اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراواں اور نہایت زوراور ہو گئی، اور وہ ملک ان سے بھر گیا. تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا دیکھو اسرائیل ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں. اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں. سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرے کے شہر پتوم اور رامسیس بنائے، پر انہوں نے جتنا ان کو بتایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے. اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے، اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کے ان سے کام کرایا، اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹیں بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی. ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھیں. خروج یعنی کہ ایگزڈس باب 1 آیت 7 تا 14، چیپٹر 1 ورسز 7 to 14. پھر حضور فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ فرعون نے لوگوں کو اشتعال دلاتے ہوئے کہا کہ یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یعنی سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 3 میں. اس سے بھی یہی مراد ہے کہ یہ لوگ یہاں اتنے غالب آ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال کر خود بادشاہ بن جائیں. اسی طرح پر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوالہ ہے وہ حقائق الفرقان سے یہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل مصر کی طرف گئے تو پہل ان کو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے آرام ملا. پھر جب شرارت پر کمر باندھی تو فرائنہ یعنی فرعون کی جمع فرائنہ کی نظر میں بہت ذلیل ہوئے، مگر خدا نے رحم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو نجات ملی، یہاں تک کہ وہ اپنے تئیں نحن ابناء اللہ و احباء سمجھنے لگے. لیکن جب ان کی حالت تبدیل ہو گئی، ان میں بہت ہی حرام کاری، شرک اور بدذاتیاں پھیل گئیں، تو ایک زبردست قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا. اب واپس اصل متن کی طرف، اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں. یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ جس زمانے کا ذکر ہے وہ زمانہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، جب بنی اسرائیل جو تھے یہ مصر میں آ کے بسے ہیں، اور وہاں پہ رفتہ رفتہ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ وہاں کے بادشاہ بھی بن گئے اور تعداد میں بھی بڑھ گئے. یہ وہ باتیں ہیں جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اس وقت کو یاد کرو.
پھر یہ بات جو آئی کہ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ کہ تم کو وہ کچھ دیا جو تمہارے سوا جہانوں میں کسی کو نہیں دیا. تو یہاں پہ جہانوں سے مراد آنے والے جہاں مراد نہیں، بلکہ اسی وقت کے اسی زمانے کی جو تمام قومیں اور اقوام تھیں ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان تمام زمانے بھر کے جو لوگ تھے ان کو وہ نعمتیں نہیں دی گئیں جو تم کو دی گئیں، اور وہ وہی نعمتیں تھیں جن کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے. لہٰذا یہ وعدہ یاد کرانے کے بعد، یہ باتیں نعمتیں یاد کرانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں سنیے. یا قومی، اے میری قوم، ادخلو، داخل ہو جاؤ، الارض زمین میں، المقدسہ مقدس زمین میں، ہولی لینڈ میں داخل ہو جاؤ. التی جو کہ کتب اللہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ چھوڑی ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ارض مقدس کے دہانے پر، انٹرنس پر لے کر آئے اور کہا کہ یہ وہ ہولی لینڈ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، خدا نے یہ مقدر کر چھوڑا ہے کہ یہ تمہارے نصیب میں ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. ولا ترتدوا، اور پھر نہ جاؤ، ارتداد نہ کرنا، علی ادبارکم، علی پر، ادبارکم پیٹھوں کے بل، کہ اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھر جانا. فتنقلبوا، پس اگر ایسا کرو گے، فتنقلبوا، پس تم ہو جاؤ گے خاسرین، گھاٹا پانے والے. یہ جو ہولی لینڈ ہے جس کو ملک کنعان بھی کہتے ہیں، جو اب فلسطین اور اسرائیل والا جو علاقہ ہے، یہ وہ مراد ہے. وہاں پہ اس وقت ایک قوم آباد تھی، اور اس قوم کے اپنے اعمال اتنے بگڑ چکے تھے کہ ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ باہر سے بنی اسرائیل کو وہاں پہ لے کر آیا کہ اس دوسری قوم کو سزا ملے گی اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اس جگہ لا کے آباد کر دے گا. قرآن کے مطالعے سے، تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو قومیں خدا کے ساتھ بغاوت کیا کرتی ہیں ان کے ساتھ خدا کا ایک یہ بھی سلوک ہوا کرتا ہے کہ پھر خدا باہر سے قوموں کو لا کر ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. خوف کا مقام ہے. ذہن میں وہ تنبیہ آتی ہے جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی، جب آپ کو پاکستان سے ہجرت کرنی پڑی اور ملا نے پاکستان میں فتنہ فساد کی آگ برپا رکھی، آج تک کی ہوئی ہے، اور ملک کو گمراہی اور ہلاکت کے گڑھے تک پہنچا دیا. تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ قوم جو ملا کے زیر اثر ہے، کیونکہ یہ لوگ خدا سے بغاوت کر رہے ہیں، لہٰذا ایسی قومیں، تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اس طرح سے وہ برباد کی جاتی ہیں کہ باہر سے دوسری قومیں آ کے ان کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں. لہٰذا یہ واقعہ تاریخ میں چونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اگر تاریخ کے ان واقعات سے سبق نہیں اٹھائیں گے تو خدا تعالیٰ کی تقدیر پھر ظاہر ہو کر رہے گی، اور یہ سب کے لیے خوف کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے دیش، ہمارے پیارے ملک کے جو فرمان رواں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عقل عطا کرے، ان کو اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرے کہ وہ ایسے فیصلے کریں کہ جس کے نتیجے میں ملک ہلاکت کے گڑھے کی طرف بڑھنے کے بجائے خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو قبول کریں اور امن کا جو دور ہے وہ دوبارہ سے اس قوم پر لوٹا ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالو، انہوں نے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام باتیں کر لی تو آگے سے قوم نے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا یقیناً فیہا، اس میں ہے، یعنی اس شہر میں ہے، اس زمین پہ رہتے ہیں، قومن جبارین، ایک ایسی قوم جو جبار ہے، بہت سخت ہے. پتہ چلتا ہے کہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ امالکہ اور دوسری عرب قومیں بسا کرتی تھی. جس ارض مقدسہ کا ذکر چل رہا ہے وہاں پہ عرب لوگوں کا ذکر ہے کہ یہاں پہ امالکہ اور بعض دوسری عرب قومیں آباد تھیں جن سے یہودی لوگ ڈر گئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جابر قوم ہے، ہم یہاں پہ نہیں جا سکتے، ہم میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں. آگے سے کہتے تھے وَإِنَّا، اور یقیناً ہم،
لن ندخلہا، لن ہرگز نہیں، ندخلہا اس میں داخل ہوں گے، یعنی ہم ہرگز اس مقدس زمین پر داخل نہیں ہونے لگے، حتیٰ کہ یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ خود بخود ہی نکل جائیں، فَإِن یخرجو، فَإِن پس اگر یخرجو وہ خارج ہو جائیں، نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِنَّا تب یقیناً ہم داخلون داخل ہو جائیں گے، اگر یہ قوم یہاں سے چلی جائے پھر ہم داخل ہوں گے، ورنہ نہیں ہونے لگے۔ قالا کہا، رجلانی دو مردوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون جو خوف کر رہے تھے، انعم اللہ جن پر انعام کیا اللہ نے، یعنی دو مردوں نے، مرد کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ دو لوگ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن مرد کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ وہ بہادر تھے، جو دو لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہادر لوگ تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی کیا تھا، علیہما ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ ادخلو داخل ہو جاؤ، علیہم الباب دروازے سے، یعنی کہ جو سامنے کا دروازہ ہے، صدر دروازہ ہے، یہاں سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا پس جب دخلتموہ تم سب داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ تو یقیناً تم ہو، غالبون غالب آنے والے، پھر تم غالب آ جاؤ گے اگر تم اس صدر دروازے سے داخل ہو جاتے ہو، یہ جو سامنے والا دروازہ، وَعَلَى اور اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا پس توکل کرو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ اب خدا کے رسول موجود ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ کون دو بہادر لوگ ہیں جن کا ذکر ہے؟ بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دو ماننے والے، ایک یشوع جس کو جاشوا بن نون کہتے ہیں، جو بعد میں خدا کے نبی بھی ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی ہوئے، وہ اور ایک اور شخص جس کا نام تھا کالب، ان دونوں کو موسیٰ علیہ السلام نے اس ارض مقدسہ کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ کہ اس قوم کے حالات کیا ہیں، اور پھر آ کے بتاؤ کہ ہمیں کس طریق پر اندر داخل ہونا چاہیے۔ بائبل والے کہتے ہیں کہ اس سے غالباً یہ دو لوگ مراد ہیں، لیکن حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دو بہادر مردوں سے مراد، اور جس طریق پر وہ قوم سے مخاطب ہو کے کلام کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت خود موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں، کہ یہ ہیں جو اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور یہ وہ دو بہادر لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ دیکھو خوف نہ کرو، تم داخل ہو جاؤ صدر دروازے سے، تم داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہی ہے، پس توکل کرو اس پر جو اللہ ہے، اگر تو تم حقیقت ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ طرز کلام بھی بتاتا ہے کہ خدا کے نبی کی موجودگی میں اس قسم کا طرز کلام خود خدا کے نبی اور رسول ہی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب قوم نے انکار کیا تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں صرف میرا اختیار میرے اپنی ذات پر اور میرے بھائی پر ہے، اگر تو یہ دو لوگ بہادر لوگ کوئی اور ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی دعا میں ان دو لوگوں کو بھی شمار کرتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اس دعا میں صرف خود کو اور اپنے بھائی کو شمار کیا، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ در حقیقت مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالو انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا یقیناً ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا اس میں داخل ہونے والے، ابداً کبھی بھی، ہم کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوئیں گے، ما دامو فیہا جب تک وہ لوگ اس میں ہیں، جب تک یہ جابر قوم اس میں ہے ہم نہیں اندر داخل ہونے لگے۔ فاذھب پس جا، انتا تو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ پس اے موسیٰ تو جا، وَرَبُّكَ اور تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا پس تم دونوں لڑو، اِنَّا ہَاہُنَا قَائِدُونَ اِنَّا یقیناً ہم، ہَاہُنَا ادھر ہی، قائدون ہم بیٹھے ہیں۔ قوم کی جسارت دیکھیں کہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو اور تیرا رب جائیں اور تم دونوں جا کے اس قوم سے لڑائی کرو، ہم ادھر ہی بیٹھے۔ قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، یعنی موسیٰ علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربی اے میرے رب، انی یقیناً میں، لا املکو طاقت نہیں رکھتا، الا نفسی سوائے اپنے نفس پر، و اخی اور اپنے بھائی پر یعنی ہارون علیہ السلام پر، ففرق پس فرق کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین
اور درمیان قوم الفاسقین فاسق قوم کے. اس رکوع کی آخری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں. جواباً اب آگے کیا بات آئی؟ قالا اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، فَإِنَّهَا پس یقیناً وہ ہے، محرمتن حرام، محرمتن کا مطلب ہوتا ہے حرام، علیہم ان پر، پس یہ زمین ارض مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی، 40 سنۃ 40 سال کے لیے، یتیہون مارے مارے پھریں گے، یہ لوگ اب مارے مارے پھریں گے، فی الارض زمین میں، فلا پس نہیں، تأسا کا مطلب ہوتا ہے مایوس نہ ہو، افسوس نہ کر، علی القوم الفاسقین بد کردار قوم پر، قوم الفاسقین فاسق قوم پر. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے جنہوں نے یہ باتیں کہیں موسیٰ علیہ السلام سے، 40 سال اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم در بدر بھٹکتی رہی اور ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکی. تب تک داخل نہیں ہو سکی جب تک ہر وہ شخص جو اس زمانے میں خلاف تھا موسیٰ علیہ السلام کی بات کے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا اور جانے سے انکار کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم ادھر ہی بیٹھے. جب تک ہر وہ شخص مر نہیں گیا اور ان کی جگہ ان کی اولادوں نے نہیں لے لی، تب تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکی. اور جب ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی. یہ اس قوم کی بدبختی تھی کہ ان کی بدبختی کی وجہ سے نہ خود وہ 40 سال تک اس ارض مقدسہ میں داخل ہو سکے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بائبل سے پتہ چلتا ہے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے پہلے بالکل جب داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی. پھر آپ کی وفات کے بعد جو آپ کے خلیفہ ہوئے، پتہ چلتا ہے حضرت ہارون تب تک وفات پہلے ہی پا چکے تھے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت جاشوا بن نون، یوشع بن نون جو تھے، وہ مسند خلافت پر آئے. وہ خدا کے نبی بھی تھے اور وہ ہیں پھر ان کی سرداری میں بنی اسرائیل نے پھر ارض مقدسہ میں داخل ہوئے، قوم پر حملہ کیا اور وہاں پہ پھر یہ لوگ غالب آ گئے. یہاں پہ الحمدللہ یہ رکوع بھی ختم ہوا. ایک آیت کے بعد انشاءاللہ اس سپارے کا نصب بھی ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے منڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. آخر پر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.